بسم اللہ الرحمن الرحیم ووقع فی بعض النسخ والنظر المطلق. بعض نسخوں میں قضائے رمضان کی جگہ نظر مطلق کی مثال ہے، یعنی مقید بالوقت کی تیسری قسم کی وقت معمور بھی کے لیے معیار ہو، سبب نہ ہو. اس کی مثال بعض نسخوں میں نظر مطلق ہے. نظر مطلق یعنی میں ایک دن اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، مطلق طور پہ نظر مان لیا کہ اگر یہ ہو جائے ایسا تو دن متعین نہیں کیا، یہ نظر مطلق ہے. فَإِنَّ وَقْتَهُ مِعْيَارٌ لَهُ، تو نظر مطلق کا جو وقت ہوگا، جس دن بھی اس کا روزہ وہ رکھے گا، وہ پورے وقت کو محیط ہوگا کہ نہیں، پورے دن رکھنا ہوگا، تو وہ وقت اس نظر کے روزے کے لیے کیا نام ہے، معیار ہے. وَلَيْسَ سَبَبًا لِوُجُوبِهِ، اور وہ وقت سبب وجوب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ متعین تو ہے نہیں کہ اس دن رکھنا ہے، جس دن چاہے رکھ سکتا ہے، تو سبب وجوب نہیں ہے. وَإِنَّمَا السَّبَبُ هُوَ النَّذْرُ، سبب کیا ہے؟ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، نذر ماننا، یہ اس کے وجوب کا سبب ہے، وقت سبب نہیں ہے. وہ امن نظر المعین، لیکن نظر معین میں اس سال یا اس ہفتے میں بدھ کے دن اگر ایسا ہو جائے تو روزہ رکھوں گا، معین کر دیا. اور نظر معین فقیل، تو ایک قول یہ ہے انہ شریک للنظر المطلق فی ھذا المعنی، کہ اس مفہوم میں یہ نظر مطلق کے شریک ہے، یعنی معیار ہے وہاں بھی وقت، اور وقت یہ سبب وجوب نہیں بلکہ نظر یہ سبب وجوب ہے. ایک قول یہ ہے. وَإِنَّمَا يُخَالِفُهُ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ، ہاں کچھ احکام میں وہ نظر مطلق کے خلاف ہے، اور وہ چیزیں یہ ہیں. وَهُوَ اشْتِرَاطُ نِيَّةِ التَّعْيِين، اور وہ تعین کی نیت کا شرط ہونا ہے نظر مطلق میں. جب نظر مطلق ہے تو متعین کرنا کہ کل میں رکھوں گا، صبح رات میں وہ نیت کرے، یہ شرط ہے. لیکن جب نظر معین ہے تو پہلے ہی سے معین ہے کہ بدھ کو رکھوں گا، ہے نا، یہ فرق دونوں میں ہے. اور وہ نیت کی تعین کا شرط ہونا ہے. وہ عدم احتمال الفوات، اور فوات کے احتمال کا نہ ہونا، کہ معین میں احتمال رہے گا، مطلق میں فوت ہونے کا احتمال نہیں ہے، جب بھی رکھے گا وہی اس کا وقت ہے. وَلِذَا قَيَّدَهُ بِهِ، اسی اختلاف کی وجہ سے بعض احکام میں یہاں انہوں نے نظر مطلق کہا ہے، ورنہ معیار اور سبب وجوب ہونے میں دونوں برابر ہے. والظاہر، اور ظاہر یہ ہے ان النظر المعینہ شریک لرمضان، کی نظر معین یہ رمضان کی طرح ہے. فی کون الایام معیارا لہ، کی نظر معین کے ایام اس کے لیے معیار ہیں اور سبب وجوب ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ رمضان کا روزہ من جانب اللہ بندے پر ہے، اور اسے بندے نے خود اپنے آپ پر واجب کیا ہے. وسببا للوجوب، اور سبب وجوب ہونے میں بعد ما اوجب علی نفسہ فی ہذہ الایام، اس کے بعد کہ بندے نے اسے ان دنوں میں اپنے آپ پر روزہ رکھنا واجب کر لیا. وَإِنْ قَالُوا، اگرچہ علماء نے یہ کہا ہے بِأَنَّ النَّذْرَ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ، کہ نظر میں وجوب نظر کا سبب ہے نا، نظر ہے نا، وقت سبب نہیں ہے.
لیکن یہ کہتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ وقت ہی سبب ہے رمضان کی طرح سے، فرق صرف اتنا ہے کہ ایک من جانب اللہ ہے اور ایک خود بندے کی جانب سے۔ والحاصل، خلاصے گفتگو یہ ہے ان النظر المعینہ شریک لرمضان فی بعض الاحکام، کہ نظر معین کچھ احکام میں رمضان کی طرح ہے، جیسے اس رمضان میں مطلق نیت سے ہو جائے گا، ایسے ہی نظر معین بھی مطلق نیت سے ہو جائے گا۔ بولے قضائے رمضان فی بعض آخر، اور بعض کچھ احکام میں قضائے رمضان کی طرح سے ہے کہ قضائے رمضان میں تعین کی نیت کرنی پڑتی ہے نا، اور وقت اس کے لیے سبب نہیں ہوتا ہے۔ یہاں کیا ہوگا کہ تعین نیت کے متعین نہ کرنے میں، مطلق اسم سے ہو جانے میں تو ادائے رمضان کی طرح سے ہے، اور وقت کا سبب نہ ہونا اس سلسلے میں قضائے رمضان کی طرح سے۔ بولے قضائے رمضان فی بعض آخر، اور دوسرے بعض احکام میں یہ کیا نام ہے قضائے رمضان کی طرح سے ہے۔ فالحق بأیہما شئت، لہذا جس سے چاہو اس کو ملا دو، نظر معین کو، چاہے قضائے رمضان سے یا ادائے رمضان سے، دونوں سے مشابہت ہے تو جس کے ساتھ بھی شامل کر دیں گے۔ کوئی کہے گا تو کہیں گے اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو کسی کے ساتھ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک اہم اور بنیادی فرق یہاں جو ہو رہا ہے، اب یہ اس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ کیا کہا ہے انہوں نے کہ تیسری قسم کیا ہے مقید بالوقت کی، کہ وقت مامور بہی کے لیے معیار ہو، سبب وجوب نہ ہو۔ اس میں قضائے رمضان کو پیش کیا، نظر معین کو بھی ایک حساب سے رکھ ہی دیا ہے، نظر مطلق کو ایک نسخے کے مطابق رکھا ہی ہے۔ صاحب منتخب حسامی، جسے آپ پڑھیں گے بعد میں، انہوں نے جعل النظر المعینہ، نظر معین کو من جنس صوم رمضان، صوم رمضان کی جنس سے مانا، اور صوم رمضان یہ مقید بالوقت کی کون سی قسم کی مثال ہے؟ نوع ثانی کی ہے نا۔ جعل النظر المعینہ، انہوں نے نظر معین کو صوم رمضان کی جنس سے رکھا ہے۔ ولم یذکر قضاء رمضان، اور قضاء رمضان کو تو ذکر ہی نہیں کیا۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسری چیز والنظر المطلق، اور نظر مطلق کو مقید بالوقت کی قسم میں رکھا ہے۔ والنظر المطلق من اقسام الامر المقید بل ہوا مطلق، والنظر المطلق من اقسام الامر المقید بل ہوا مطلق من قبیل الزکات، اور صاحب منتخب حسامی نے قضائے رمضان کا ذکر اور نظر مطلق کا ذکر امر مقید بالوقت کے اقسام میں نہیں کیا ہے۔ یعنی قضائے رمضان، جیسے انہوں نے کیا کیا کہ قضائے رمضان کو مقید بالوقت کی تیسری نوع میں رکھا ہے، ایسے ہی نظر مطلق کو مقید بالوقت کی تیسری نوع میں رکھا ہے۔ یہ صاحب منار نے کیا، لیکن صاحب منتخب حسامی نے اسے مقید بالوقت کی تیسری نوع میں نہیں ذکر کیا، بلکہ انہوں نے بل ہوا مطلق، پہلی قسم جو ہے مطلق اور مقید ہے نا، تو مطلق میں رکھا ہے، مقید میں لائے ہی نہیں۔ پہلی دوسری تیسری قسم تو الگ ہے، وہ مقید میں اس کو لے کے آئے ہی نہیں ہے، مطلق عن الوقت۔ قضائے رمضان کو اور نظر مطلق کو مطلق عن الوقت میں رکھا ہے، جیسے زکوٰۃ والا مسئلہ مطلق میں گزرا کہ جہاں زکوٰۃ والی مثال گزری ہے، اسی طریقے سے انہوں نے منتخب حسامی نے، صاحب منتخب حسامی نے نظر مطلق کو اور قضائے رمضان کو مطلق عن الوقت کی اسی نوع میں شمار کیا ہے۔ بل ہوا مطلق من قبیل الزکات، بلکہ وہ مطلق ہے زکوٰۃ کے قبیل سے، یعنی قضائے رمضان میں تراخی ہے،
جب چاہے کرے. نظر مطلق میں تراخی ہے. جیسے زکوٰۃ میں کیا ہے ہمارے نزدیک؟ تاجیل ہے، تراخی ہے. جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگا. یہاں کیا ہے؟ جب بھی قضا کرے گا قضا ہی ہوگا. اگر قضاء رمضان ہے تو نظر مطلق ہے، جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگا. تو صاحب منتخب حسامی نے اس کو مطلق عن الوقت میں رکھا ہے، مقید بالوقت کی تیسری نو میں نہیں ذکر کیا. زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے قبیل سے اس کو بیان کیا ہے. ومن ادخلہما فی المقید، اور جن لوگوں نے قضاء رمضان اور نظر مطلق کو مقید بالوقت میں شمار کیا ہے، داخل کیا ہے، نظر الی انہما مقیدان بالایام، ان کی نظر اس بات کی جانب ہے کہ یہ دن سے مقید ہیں. دن میں رکھنا ہے، رات میں نہیں رکھنا ہے. اور زکوٰۃ میں کیا ہے؟ دن میں رات میں جب چاہے دے. تو تھوڑا سا دونوں میں فرق ہے. تو ان لوگوں کی نظر اس بات کی جانب گئی کہ چاہے قضاء رمضان ہو یا نظر مطلق روزہ ہو، ہے نا، اسے رات میں نہیں رکھ سکتے ہیں، صرف دن ہی میں رکھنا ہے، تو مقید ہو گیا. اس لیے ان لوگوں نے اس کو یہاں شمار کیا ہے دون اللیالی، نہ کی رات میں. وہذا تماحل، لیکن یہ ان لوگوں کا تکلف ہے. صحیح بات وہی ہے جو صاحب منتخب حسامی نے بیان کی ہے. اس لیے کہ روزہ رات میں مشروع ہی نہیں ہے نا. جب مشروع ہی نہیں تو اس میں نہ رکھنے کا کیا سوال. وہ تشترط فیہ نیت التعین، اور نظر مطلق میں تعین کی نیت کی شرط ہے. ولا یحتمل الفوات، یہ فوت ہونے کا احتمال نہیں رکھتا. بخلاف الاولین، برخلاف پہلی دونوں صورتوں کے، ہے نا، کہ وہ ادائے رمضان ہے تو یہ وضاحت خود ہی کر رہے ہیں. ایشترط فی ھذا القسم الثالث، یعنی اس تیسری قسم میں مقید بالوقت کی اس تیسری قسم میں تعین کی نیت شرط ہے. یعنی اس طور سے کہے نویت للقضاء والنذر، میں نے قضا کی نیت کی، نذر کی نیت کی، جو بھی ہو. ولا یتعدی بمطلق النیہ، مطلق نیت سے یہ ادا نہیں ہوگا، اور نہ ہی نفل کی نیت سے، اور نہ ہی کسی دوسرے واجب کی نیت سے. جیسے اس سے پہلے والا نا ادائے رمضان ہے تو چاہے واجب آخر کی نیت کرے، چاہے قضاء نفل کی نیت کرے یا مطلق نیت کرے، سب ادا ہی ہوتا ہے. وہ یشترط فیہ التبیت، رات ہی سے نیت کرنا شرط ہے، دن میں نہیں. اس لیے کہ دن جب شروع ہو گیا، سورج صبح صادق کے بعد وہ نیت کرے گا تو وہ نیت معتبر نہیں، اس سے پہلے پہلے نیت کرنا شرط ہے. لیکن آپ نے پڑھا ہے کہ چاشت کے وقت تک نیت کر سکتا ہے نا. یہ اصول کے حساب سے ہے نا، تھوڑا سا اصول میں اور فقہ میں بہت کہیں کہیں فرق ہو جاتا ہے. یشترط فیہ التبیت، اور اس میں رات ہی سے نیت کرنا شرط ہے. النیت من اللیل، یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے. لأن ما سوا رمضان، دلیل یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ پورے 11 مہینے سب کے سب محل للنفل، اس میں نفل، وہ نفل کا محل ہے، نفل اس میں رکھنے کی گنجائش ہے. فَيَقَوْ جَمِيعُ الْإِمْسَاكَاتِ عَلَى النَّفْلِ، تو تمام امساکات کسی دن بھی وہ روزہ رکھے وہ نفل ہوگا. مَا لَمْ يُعَيِّن مِنَ اللَّيْلِ الصَّوْمَ الْعَارِضِ، جب تک کہ بندہ عارضی روزے کو رات ہی سے متعین نہ کر لے. اگر متعین نہیں کرے گا تو وہ نفل ہو جائے گا ان کے بقول. وہ القضاء والکفارہ، اور وہ عارضی صوم قضا اور کفارہ اور نذر مطلق ہے. جب اسے متعین کر لے گا تو وہ ہوگا، ورنہ جو عام ہے کہ تمام 11 مہینے جو ہیں ایام منہیہ کو چھوڑ کر نفل کی کا محل ہیں، وہ مطلق طور پر نفل ہی ہوگا اگر نیت سے متعین نہیں کیا تو. بخلاف النذر المعین، برخلاف نذر معین کے کہ وہ ادائے رمضان کی طرح ہے، وہاں تبیت ضروری نہیں ہے بلکہ وہ پہلے ہی سے متعین کیے ہوئے ہے، مطلق نیت سے بھی ہو جائے گا. بخلاف النذر المعین فإنه يتعدى بمطلق النیہ، کیونکہ یہ مطلق نیت سے ادا ہو جائے گا اور نفل کی نیت سے بھی. لیکن تھوڑا سا فرق ہے، نفل کی نیت سے تو نذر مطلق ہوگا، نذر معین ہو جائے گا. ایک فرق ہے، رمضان کا روزہ جو ہے یہ من جانب اللہ ہے، اور نذر معین یہ من جانب العبد ہے.
اگر مکمل یکسانیت آ جائے تو من جانب اللہ اور من جانب العبد میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اس لیے ادائے رمضان میں یہ ہے کہ مطلق نیت ہو، نفل کی نیت ہو، واجب آخر کی نیت ہوگا رمضان ہی. لیکن نظر معین اگر ہے اور نظر معین میں اس نے نفل کی نیت کی تو نظر معین ہی ہوگا. لیکن واجب آخر کی نیت کرے گا تو واجب آخر ہو جائے گا، نظر معین نہیں ہوگا. یہ دونوں میں فرق کرنے کے لیے تاکہ من جانب العبد اور من جانب اللہ جو ہے دونوں میں فرق واضح رہے. ٹھیک ہے. ولیکن لا یتعدی بنیت واجب آخر، دوسرے واجب کی نیت سے وہ ادا نہیں ہوگا. ولا یشترط فیہ التبیید، اور اس میں رات ہی سے نیت کرنے کی بھی شرط نہیں ہے. لأنہ معین فی نفسہ کا رمضان، کیونکہ رمضان کی طرح سے یہ تو بذات خود متعین ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ بندے نے متعین کیا ہے. کا رمضان لا یقول امساک المطلق الا علیہ، کہ مطلق امساک رمضان ہی پر ہوتا ہے، رمضان کے دنوں میں دوسرے معنی پر محمول نہیں ہوتا. معلوم یصرفہ الی واجب آخر، جب تک کہ اس نظر معین کو کسی دوسرے واجب کی جانب نہ پھیر دے تو وہی نظر معین ہوگا. ہاں کوئی دوسرا واجب، یعنی نظر مانا ہے کفارے کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہی ہوگا، نظر معین نہیں ہوگا. رمضان میں پہلے کفارہ باقی ہے، رمضان کا روزہ آ گیا، رمضان کے روزے میں کفارے کی نیت کرے، کیا ہوگا؟ رمضان کا ہوگا. وائزن نیز لا يحتمل هذا القسم قسم الثالث الفوات، یہ تیسری قسم جو ہے اس میں فوت ہونے کا احتمال نہیں ہے. قضاء رمضان پہلے ہی سے قضا ہے، جس دن بھی رکھے گا قضا ہی کرے گا نا. پھر قضا ہو جائے ہے نا، قضا بھی قضا ہو جائے، یہ تو کوئی مطلب نہیں ہے. جس دن بھی چاہے وہ رکھے گا وہ ادا کرنے والا ہوگا. ادا بمانا یہ نہیں ہے کہ اس کے دن میں ادا کرنے والا ہوا، یعنی اس قضا کو ادا کرنے والا شمار کیا جائے گا ہے نا. اس قضا کی قضا نہیں ہوگی کہ رمضان کا مہینہ آیا. اصل میں یہ جو بتا رہے ہیں اس کا مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ قضا جب بھی کرے گا قضا ہی ہوگا، وہ ادا ہو جائے گا ہے نا. قضا کی قضا کبھی نہیں ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا مقصد اس میں ہے، تھوڑا سا اور پڑھ لیں ابھی آئے گا. اور یہ تیسری قسم فوت ہونے کا احتمال نہیں رکھتی ہے. بلکہ لما ساما، بلکہ جب بھی روزہ رکھے گا اس قضا کا یکون مؤدیاً، تو وہ قضا ہو جائے گا، یعنی قضا ادا کرنے والا ہو جائے گا. لأن کل العمر محل له عندنا، کیونکہ پوری زندگی اس کا محل ہے، جب چاہے وہ رکھے اس کو وہ رکھنے والا شمار ہوگا، قضا کرنے والا شمار ہوگا. یہ ہمارا مذہب. امام شافعی اسی اختلاف کی وجہ سے اس کو ذکر کیا ہے نا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک رمضان آخر دوسرا رمضان نہ آ جائے اس وقت تک تو وہ اس کی قضا کر سکتا ہے نا. لیکن دوسرا رمضان آ گیا، ادھر چھوڑا تھا کوئی، نہیں رکھا، تو قضا تو کرنا پڑے گا، ساتھ ہی ساتھ جرمانہ بھی دینا پڑے گا. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے نا. یعنی اب ان کے نزدیک کیا ہے، قضا کی بھی قضا ہو گئی. اگر رمضان تک نہیں رکھ سکا تو اس قضا کی بھی قضا ہے، ایک چیز اور اضافہ کر رہے ہیں نا. اسی لیے ہمارے فقہاء فرماتے ہیں کہ اب اس قضا کی قضا نہیں ہونی ہے، زندگی میں جب چاہے وہ اسے رکھ سکتا ہے. ہاں موت کی علامتیں جب ظاہر ہو جائیں مرنے کے وقت اب وہ گنہگار ہوگا، اس سے پہلے وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا. اور امام شافعی فرماتے ہیں علم یقض رمضان حتی جاء رمضان آخر، اور اگر رمضان میں چھوڑ دیا کوئی روزہ اور اس کی قضا نہیں کیا یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا، تجب علیہ الفدیۃ مع القضا، تو قضا کے ساتھ فدیہ بھی دینا پڑے گا. قضا کی قضا ہو گئی کہ نہیں ہے نا. اور ہمارے فقہا کہتے ہیں قضا کی قضا نہیں ہے، جب بھی کرے گا ادا کرنے والا ہوگا، اسے فدیہ وغیرہ کچھ نہیں دینا. کیوں فدیہ دینا پڑے گا؟ جبرن لہو علی التکاسل والتہاون، کاہلی کرنے اور سستی کرنے کی تلافی کی بنیاد، تلافی کے لیے. کیوں اتنی کاہلی کیا کہ 1 سال تک روکے رکھا ہے نا، یا دوسرا رمضان آ گیا اور نہیں رکھا، اس کاہلی کی وجہ سے ہے نا وہ فدیہ دینا بھی واجب کرتے ہیں. ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے. بخلاف القسمین الاولین، تو یہ فوت نہیں ہوگا، یعنی قضا کی قضا نہیں ہوگی، جب بھی ہوگا اس کو ادا کرنے والا ہوگا.
برخلاف پہلی دونوں قسموں کے مقید بالوقت کی، جو پہلی دونوں قسمیں ہیں کہ ظرف ہے یا معیار ہے نا، جس کی مثالیں گزر چکی ہیں، وہ ہما، اور وہ نماز ہے جس میں وقت ظرف ہے، اور روزہ ہے جس میں وقت معیار ہے۔ فإنہما یحتملان الفوات، یہ دونوں فوت ہونے کا احتمال رکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، روزہ فوت ہوا کہ نہیں؟ ظہر کا وقت ختم ہو گیا، ظہر کی نماز قضا ہوئی کہ نہیں؟ لیکن قضا ہو جائے تو پھر قضا ہو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں فوت ہونے کا احتمال رکھتے ہیں۔ اذا لم یؤدہما فی الوقت المعہود، جبکہ ان کے متعین وقت میں انہیں وہ ادا نہ کرے، فیکون قضا، تو یہ قضا ہو جائیں گے، لیکن قضا کی قضا نہیں ہوگی۔ یہ تیسری قسم یہاں پوری ہو گئی۔ او یکون مشکلا، یا وقت مشکل ہو۔ مشکل کا معنی یہاں یہ ہے کہ یہ ایک طرف سے سمجھ میں آئے کہ ظرف ہے وقت، اور ایک طرف سے سمجھ میں آئے کہ معیار ہے وقت۔ مشکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذہن وہاں تک پہنچ نہ سکے، آدمی کے لیے دشواری ہو جائے، پریشان ہو جائے، الجھن کا شکار ہو جائے، مشکل کا یہ معنی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وقت اس عبادت کے لیے مشکل ہو، یعنی من وجہن ظرف سے مشابہت رکھتا ہو، اور من وجہن معیار سے مشابہت رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے؟ یشبہ المعیار والظرف، کہ وہ معیار سے بھی مشابہت رکھے اور ظرف سے بھی مشابہت رکھے، یہ مشکل ہونے کا معنی ہے۔ جیسے حج، پھر اس کو یہ سمجھا رہے ہیں، یہ ماسبق پر معطوف ہے، اور یہ مقید بالوقت کی چوتھی قسم ہے۔ مقید بالوقت کی چوتھی قسم ہے، یعنی او یکون وقت الموقت، یا مقید بالوقت کا جو وقت ہوگا مشکل ہوگا، اے مشتبہ الحال، یعنی مشتبہ الحال، اس کی حالت مشتبہ ہوگی، یشبہ المعیار من وجہن، ایک طرح سے معیار سے اس کی مشابہت ہوگی، اور ایک طرح سے ظرف سے اس کی مشابہت ہوگی۔ من وجہن معیار لگے گا اور من وجہن ظرف محسوس ہوگا۔ وَنَظِيرُهُ وقت الحج، اس کی مثال حج کا وقت ہے۔ بہت مسئلہ حج کے مسائل تو صرف نور الاضاء میں پڑھے ہوں گے، ہے نا؟ اس میں پڑھے ہوں گے کہ ایام حج کا مہینہ کون کون سا ہے؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، 2 مہینہ 10 دن۔ لیکن کیا کوئی یکم شوال سے جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگتا ہے، حج کرنے لگتا ہے؟ اگر جائے کوئی یکم شوال کو، دوسرے شوال کو وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، تیسرے شوال کو منا جائے، چوتھے شوال کو عرفات اور مزدلفہ جائے، 5ویں کو آ کر کے طواف زیارت کر لے، حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ وہ ذی الحجہ کے اخیر کے ایام جو 10 دن تک ہیں، ہے نا، انہی میں کرنا ہوتا ہے۔ اسی کو یہ سمجھائیں گے۔ اس کی مثال حج کا وقت ہے۔ فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ بِهَذَا الْمَعْنَى، کیونکہ وہ اسی معنی کے اعتبار سے مشکل ہے، یعنی من وجہن ظرف کے مشابہ ہے اور من وجہن معیار کے مشابہ ہے۔ کیسے؟ وَذَلِكَ مِن وجہین، اور اس کے 2 طریقے ہیں ظرف اور معیار کے مشابہ ہونے کے۔ پہلی وجہ ان وقت الحج شوال و ذوالقعدہ و عشرۃ ذی الحجہ، حج کا وقت شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بڑا لمبا وقت ہے، بہت وسیع وقت ہے۔ والحج لا یؤدى الا فی بعض عشرۃ ذی الحجہ، اور حج ذی الحجہ کے بعض 10 دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، باقی وقت تو سب بچ ہی جاتا ہے۔ تو اب کیا سمجھ میں آیا؟ نماز آپ نے 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ لی، ہے نا، 3 گھنٹہ باقی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وقت مامور بھی کے لیے ظرف ہے، یہی تو کہتے ہیں۔ ایسے ہی چند دنوں میں آپ نے حج کر لیا، باقی 2 مہینہ سے زائد سب بچا ہی ہوا ہے، تو کیا کہیں گے کہ وقت مامور بھی کے لیے ظرف ہے، یہی تو کہیں گے۔
کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. فیکون الوقت فاضلا، تو اب وقت زائد بچ رہا ہے. فمن ھذا الوجہ یکون ظرفا، اس اعتبار سے حج کے لیے وقت کیا بنے گا؟ ظرف بنے گا. ومن حیث انہ، اور اس اعتبار سے کبھی تحقیق کیا ہے کہ حیثوں کے بعد انہ پڑھا جائے گا کہ انہ پڑھا جائے گا؟ نو پڑھ کر کے فارغ ہو گئے ہو نا، دیکھ لینا کیا پڑھا جائے گا. میں جو پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں ہے نا، لیکن اس کی علت کیا ہے میں نحو نہیں پڑھا رہا ہوں کہ اس کی علت بتاؤں. عام طور پہ اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. لوگ پڑھتے ہیں من حیث انہ ہے نا، سنا ہوگا. کہیں کہیں لوگ لگا بھی دیتے ہیں زیر اس پہ من حیث انہ پہ الف پہ اوپر حمزہ بنا دیں گے نا، وہ سب غلط ہو جاتا ہے. تو من حیث انہ ہے، تحقیق کیا ہے وہ کر لینا. وہ من حیث انہ، اور اس اعتبار سے لا یؤدى فی ھذا الوقت الا حج واحد، اس پورے وقت میں ایک ہی حج کر سکتے ہیں. کوئی چاہے کہ شوال میں جائے، 15 شوال تک ایک حج کر کے آ جائے، پھر 20 شوال کو جائے اور 5 ذی-قعدہ تک ایک حج کر کے آ جائے، پھر ذی-قعدہ کی کسی تاریخ کو جائے اور اس میں ایک حج کر کے آ جائے، پھر ذی الحجہ میں جائے اور پھر ایک حج کر کے آ جائے. کر سکتا ہے؟ ایک ہی کر سکتا ہے نا. جیسے رمضان میں پورے دن میں ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے کہ کئی روزے رکھے گا ایک دن میں ہے نا. تو جیسے رمضان میں ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے، ایسے ہی یہ وقت اگرچہ وسیع ہے لیکن رکھے حج ایک ہی کر سکتا ہے. اس اعتبار سے کیا ہو گیا؟ معیار ہو گیا ہے نا. تو دونوں سے مشابہت ہے. اور اس اعتبار سے کہ اس وقت میں ایک ہی حج کر سکتا ہے، یکون معیار، یہ معیار ہو جائے گا. بخلاف الصلاۃ، برخلاف نماز کے، فإنہ فی وقت واحد یؤدى صلاۃ مختلفہ، کیونکہ ایک وقت میں کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. ظہر کی پڑھ لیا، پھر ظہر کے 10 دن کی قضا ہے وہ بھی اسی وقت میں پڑھ لیا، پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن حج میں یہ سوچا کہ لاؤ نفلی حج کر لیتے ہیں 2-4 ہے نا، پہنچ ہی گئے ہیں تو ایک حج تو کرنا ہی ہے، اور اس سے پہلے 10-5 حج نفلی کر لیتے ہیں. نفلی طواف تو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے. لیکن نماز میں کیا ہے؟ جتنے نوافل چاہے پڑھ لے ہے نا، لیکن وہاں نہیں یہ ہو سکتا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ معیار ہے نا. یہ ایک وجہ ہو گئی حج کے ظرف سے اور معیار سے مشابہت کی. گھنٹی لگ گئی ہے، دوسری وجہ کل انشاءاللہ.